جو خود ولی مطلق ہے، جب شہادت ان کی ہو چکی اور سر نوکے نیزہ پر بلند تھا تو اس ولی مطلق نے اسی سورے کی تلاوت کی۔ گویا بتایا جا رہا تھا کہ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو ہمارے فراز شہادت کو سمجھو، تمہیں ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ کہف قرآن مجید کے عجیب سوروں میں سے ایک سورہ ہے۔ امام حسین نے کیونکہ بعد شہادت اپنے وجود مبارک سے اس سورے کی تلاوت کی تو ان دنوں میں زیادہ حق بنتا ہے کہ اس سورے پہ توجہ کی جائے، اس کے مفاہیم پہ توجہ کی جائے۔ تو اس میں جب ہم سورے کے تعارف پہ جاتے ہیں تو امام نے یہ جملہ فرمایا، میرے چھٹے مولا نے فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص من قرأ سورۃ الکہف، جو بھی شخص سورہ کہف کو فی کل لیلۃ جمعۃ، شب جمعہ پڑھے، اللہ اسے موت نہیں دے گا، لم یمت الا شہیدا، مگر جب وہ مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ یہیں پر گفتگو آئی، مگر وہ نہیں مرے گا، شہادت کی موت مرے گا۔ اب چند یہاں پر سوالات اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ولایت کا شہادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، توجہ چاہتا ہوں، ولایت کا شہادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ ان نسلوں میں امامت رکھتا ہے جو نسل شہادت سے گزرتی ہیں۔ اللہ ان نسلوں میں امامت رکھتا ہے جو نسلیں شہادت سے گزرتی ہیں، وہ الگ بات ہے، شرط یہ ہے کہ اسے مرحلہ شہادت سے گزرنا چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی جب اللہ نے کہا نا انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا امامت بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ قال پروردگار یہی عہدہ میری ذریت میں بھی رکھ دینا۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالموں میں نہیں جائے گا، مگر شرط یہ ہے جو بھی مرحلہ شہادت سے گزرے گا ہم اسے امامت کے مرحلے تک پہنچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ توجہ فرمائیں، حضرت اسحاق بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل بھی موجود تھے۔ اللہ نے جناب اسماعیل کو قربانی سے گزارا، تبھی تو اس کی نسل میں امامت کو قرار دیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اور محمد و آل محمد اور وہ قوم امامت کرتی ہے، توجہ، وہ قوم امامت کرتی ہے جو قوم شہادت کے راستوں سے گزرتی ہے۔ امامت کا عہدہ اسی قوم کو ملے گا جو شہادت کے راستوں سے گزرے۔ ولایت کا تعلق شہادت کے ساتھ گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ روایتوں کی طرف جائیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ امام حسین کی نسل میں پروردگار عالم نے 3 چیزیں رکھی ہے۔ شہادت کی وجہ سے پروردگار عالم نے امام حسین کو 3 تحفے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ، اے حسین ہم نے تمہاری خاک میں شفا پیدا کر دی ہے۔
یہ خاک میں شفا کیوں ہے؟ کہا اس لیے اے حسین تو نے شہادت دی ہے، شہادت کا نتیجہ یہ ہے جہاں پر حسین قدم رکھے گا وہ وطن کوئی معمولی وطن نہیں ہوگا، وہ خاک کوئی معمولی خاک نہیں ہوگی، وہ خاک ایسی خاک ہوگی جس میں شفا آ جائے۔ میں کہوں گا پروردگار اس کا نانا مکے میں آیا، اس کو تو شفا دی نہیں، توجہ، اس کا نانا مکے میں آیا اسے شفا دی نہیں، مگر اجداد میں ان کا باپ تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، زمزم نکل گیا، آج بھی وہی سے شفا جاری ہے۔ کہا اصول قدرت یہ ہے جو شہادت سے گزرے گا اس کی ایڑیوں میں بھی شفا رکھیں گے، اس کی خاک میں بھی شفا، اس کی ایڑیوں میں بھی شفا رکھیں گے، اس کی خاک میں بھی شفا رکھیں گے۔ اسماعیل کا تعلق بھی حسین سے ہے۔ کس وعدے پر اسماعیل سے چھری ہٹا دی گئی تھی؟ اسماعیل تمہارے باپ نے امتحان کامیاب کر کے دکھا دیا، مگر یہ امتحان تم پر نہیں لا رہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تمہیں عظیم کے بدلے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ عظیم ہے کون؟ روایتوں نے پکار کر کہا یہ عظیم کوئی اور نہیں حسین ہے۔